الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ویورز، آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ اس پہ ہے کہ درود پاک کو کتنی اہمیت دینی ہے ہم نے، ٹھیک ہے۔ درود پاک کو ہم نے اتنی اہمیت دینی ہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں، اپنا روزانہ کا معمول دیکھیں، کون سے ایسے کام ہیں جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کھانا کھائے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، پانی پیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، سانس لیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے۔ سانس دن میں لازمی لینا، چلو کھانا تو صبح کا چھوڑ دیں گے، شام کو کھا لیں گے، اور پانی کے بھی بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن سانس ہم لمحہ با لمحہ ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن جو ہے وہ ہمارا سانس لیے بغیر نہیں کمپلیٹ ہو سکتا، کھانا کھائے بغیر نہیں کمپلیٹ ہو سکتا، پانی پیے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اپنا، تو وہاں پہ جائے بغیر بھی ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم ایک دن چھٹی کر لیں گے، 2 دن کر لیں گے، 3 دن کر لیں گے، چوتھے دن باس نے خود ہی کہنا بھائی تم فارغ ہو، تم نہیں آ رہے تو فارغ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ چیزیں ہیں جس سے ہمارے جو دن ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کہ تمہیں نارمل سی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی زیادہ آپ جو اگر اپنی زندگی پہ، اپنی روزمرہ زندگی پہ غور کریں تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی جن کے بغیر ہمارا جو ہے وہ دن کمپلیٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں درود پاک کو بھی اس طرح ہی سے امپورٹنس دینی ہے کہ جیسے ہمارا درود پاک کے بغیر کمپلیٹ دن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب درود پاک سے ہماری جو زندگی کے معاملات ہیں نا وہ آہستہ آہستہ سے سلجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی۔ پھر اس کے بعد اس کا آخرت میں بہت بڑا جو ہے نا وہ اجر ہوگا، آخرت میں ہمیں نور ملے گا درود پاک کا۔ تو اس لیے میں نے جو تھمبنیل ہے وہ بھی یہی بنایا کہ اگر آپ درود پاک کو اپنی زندگی بنا لیں گے نا تو درود پاک سے آپ کی زندگی تو بنے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور زندگی جو ہے نا وہ ہر طریقے سے بن جاتی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کو، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نا تو وہ پھر ہماری زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ ایک انسانوں والی زندگی نہیں ہے، اگر ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ انسانوں والی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہم درود پاک پڑھنے لگ جائیں گے تو ہماری زندگی اس لحاظ سے بھی بن جائے گی کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہم کسی کی چغلی، غیبت، حسد کرتے وقت بہت زیادہ سوچیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیوں کہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا حسد ہونے نہیں دیتا، حسد بھی نہیں ہونے دیتا۔ پھر جو ہے وہ چغلی سے انسان خود پرہیز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں ڈال دیتا ہے، یا کچھ اس طرح سے ہوتا ضرور ہے کہ ہم چغلی، غیبت اور حسد جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ حسد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم سے ناراضگی ہے۔ مطلب اگر اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا ہے ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، بھئی ہم کون ہوتے ہیں راضی ہونے والے نہ ہونے والے؟ جب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے، ہمارے پاس جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے ہو جائیں اور ہم کسی اور کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن جب درود پاک پڑھتے ہیں نا تو یہ دوڑ ختم ہو جاتی ہے۔ درود پاک سے آپ اپنی زندگی میں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس میں ہی خوش رہتے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ دوسروں کی طرف نظر نہیں اٹھتی کہ اچھا اس کے پاس یہ ہے تو میرا پاس نہیں ہے۔ بلکہ آپ جب درود پاک پڑھنے لگ جاتے ہیں نا تو کسی کی خوشی کی بات سن کے آپ ماشاءاللہ کہتے ہیں، اور دل سے کہتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ دکھاوے کے لیے۔ یہ میں آپ سب سے ایویں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ساری درود پاک کی برکتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی بن بھی سکتی ہے اور بگڑ بھی سکتی ہے۔ دیکھیں اب ہم حسد کرتے رہیں گے تو ہماری اپنی زندگی خراب ہوگی نا، ہم بی پی کے پیشنٹ ہو جائیں گے، ہماری باقی جو مسائل ہیں زندگی میں وہ بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم کسی سے حسد کرتے ہیں ہم اسی آگ میں پھر جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہے نا ہمیں وہ لگتی نہیں ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، حالانکہ اور وہی ہماری والی نعمتوں کی خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے میرے پاس یہ ہوتا، جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ تو درود پاک سے نا ایک تو زندگی میں شکر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا سکون آ جاتا ہے۔ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہی چیزیں آپ کو اتنا سکون دیتی ہیں کہ کسی بادشاہ کو بھی کیا دیتی ہوں گی،
ٹھیک ہے، تو یہ ساری کی ساری یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں میں نے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے نا آج، یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں درود پاک کے، اور بہت امپورٹنٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور زندگی کے ہر طرح کا ایشو جو ہے نا وہ درود پاک سے حل ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ آپ کی زندگی میں نہیں رہتا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو اور آپ درود پاک پڑھیں اور آپ کا وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ ادھر آپ نے درود پاک پڑھنا سٹارٹ نہیں کیا اور ادھر آپ کے جو مشکلات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ مشکل رہے گی بھی تو آپ کو وہ مشکل لگے گی نہیں، اس کی اتنی وقت نہیں رہے گی جیسے وہ مشکل آپ کو پہلے پریشان کر رہی تھی۔ درود پاک پڑھنے کی بدولت وہ جو مشکل ہے وہ آپ کو پریشان اگین نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے، اور پھر یہ تو ساری زندگی کی باتیں ہوگی، پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور عطا کریں گے ہمیں جو درود پاک پڑھنے والے ہوں گے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب میسر ہوگا جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا جو درود پاک پڑھتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا تو وہ جنت کا راستہ بھول جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہمارے سامنے نام لیا جائے گا تو ہم درود پاک پڑھیں گے تو پھر ہمیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن پہ ہم غور کر کے درود پاک جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایک سسٹر ہیں، وہ اپنی ماشاء اللہ سے انہوں نے مجھے اپنی ڈائری دکھائی، وہ درود پاک لکھتی بھی ہیں اور اتنی خوبصورت انہوں نے ڈائری جو ہے نا وہ بنائی بھی ہے۔ اور آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے اور میری خود کے لیے بھی ہے، آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں کہ ہم بھی یہ نیک عمل ضرور کریں، کیونکہ جو ہم نے درود پاک لکھ دینا ہے وہ جب تک لکھا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے دوسروں کو بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ ایک اچھا کام ہے تو ہم بھی کریں۔ ایک درود پاک کا واٹس ایپ گروپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ مجھے بھی کسی نے کہا تھا، تو اب دیکھیں یہ کار خیر ہے، صدقہ جاریہ ہے، مجھے کسی نے کہا، میں نے آگے آپ سے کہہ دیا، آپ کسی اور سے کہہ دیں، تو مطلب آپ کریں بھی اور کسی اور سے بھی کہہ دیں، مطلب خود بھی واٹس ایپ گروپ بنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اور درود پاک کے نام سے اس کا کوئی بھی آپ نام جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ کا، اور ڈیلی کی بنیاد پہ اس میں جو ہے وہ درود پاک کی تعداد جو ہے وہ سینڈ کریں۔ اگر کوئی 10 دفعہ بھی پڑھتا ہے تو اس کو موسٹ ویلکم کہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو بھی ڈی گریڈ نہیں ہونا چاہیے، اس میں ڈی گریڈ ہونے والی بات بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی زیادہ کوانٹٹی پڑھ کر بھیج رہا ہے نا، زیادہ تعداد پڑھ کر بھیج رہا ہے تو اسے پھر موٹیویشن بھی بہت سارے لوگوں کو ملتا ہے، اور یہ میں نے آنکھوں دیکھا ہے۔ پہلے جو لوگ 10-20 دفعہ پڑھتے تھے، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو 500,000 ٹائم لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں، پڑھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں، تو پھر باقی لوگ ان کو دیکھ کے نا موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور ہم نے ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا وہ درود پاک کا سفر ایسا ہے کہ کامیابیاں ملتی ہیں نا تو اس میں جیلسی فیل نہیں ہوتی، دوسرے سے جیلسی فیل نہیں ہوتی، بلکہ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم بھی اتنا پڑھیں، جیلسی نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑا خوبصورت ایک چیز ہے درود پاک کی، یہ جیلسی اور حسد جو ہے نا وہ انسان کے اندر سے بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے آج ہی سے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، بلکہ زندگی بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور زندگی بنائیں گے تو یہ درود پاک جو ہے وہ آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بنا دے گا۔ درود پاک تو اتنی خوبصورت عبادت ہے، جیسے آپ نے پڑھا، جیسے بھی بے وضو پڑھا، باوضو پڑھا، مقبول ہے۔ بس درجات بلند ہو جاتے ہیں، درجات جو ہے وہ باوضو کے زیادہ ہیں، فیض ان کو زیادہ ملتا ہے، لیکن مقبول یہ دونوں حالتوں میں ہوتا ہے۔ اور درود پاک جو ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور توجہ کے ساتھ ایک جگہ پہ بیٹھ کے بھی، جائے نماز پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مقبول ہی ہے، ہر حالت میں مقبول ہے۔ اس لیے آپ بے فکر ہو کے درود پاک کو آج ہی سے اپنی زندگی میں شامل کریں اور دوسروں لوگوں کو اس کی ترغیب ضرور دیں۔ اپنے تک اس خوبصورت چیز کو اپنے تک مت رکھیں، ضرور شامل کریں۔ بعض دفعہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے یہ بھی نہیں کہتے کہ مطلب میں جو پڑھ رہا ہوں مطلب میرے کو بھی نظر نہ لگ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ لوگ اللہ کو حاضر نظر رکھ کے، اللہ تعالیٰ کو اپنا جو ہے وہ محافظ بنا کے آپ سب کو درود پاک کی تبلیغ کریں اور آج ہی سے یہ کام کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے، بہن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔